زکریا علیہ السلام نے پوچھا مریم سے کہ یہ اس موسم میں یہ پھل تو ملتا نہیں ہے، یہ پھل آیا کہاں سے؟ کہا میرا رب مجھے دے رہا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، روزی اللہ فراہم کرتا ہے۔ آج کل آم کا موسم بھی نہیں ہے، آپ کو آم نظر آ جائے تعجب کریں گے آیا کہاں سے؟ غیر موسمی پھل مریم کو اللہ کھلا رہا ہے ان کے حجرے میں، تو اللہ رب العالمین روزی دینے پر قادر ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب زکریا نے جب مریم کو دیکھا کہ غیر موسمی پھل کھا رہی ہیں اور اللہ ان کو بغیر موسم کا پھل کیا ہے کھلا رہا ہے، تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری عورت کیا ہے باج ہے، تو اللہ رب العالمین کی ذات تو اتنی قدرت والی ذات ہے کہ بغیر موسم کا پھل دے سکتا ہے، تو اس عمر میں مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ ہاتھ پھیلایا اللہ رب العالمین سے تنہائی میں اور دعا کی، اللہ تو بغیر موسم کا پھل دے سکتا ہے، اس بڑھاپے میں تو مجھے اولاد دے سکتا ہے، مجھے اولاد کی ضرورت ہے، وارث کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فوراً دعا قبول کی اور یحییٰ کی شکل میں کیا ہے؟ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس پر جن کا نام گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، احزا کی مقدسہ باقا تحقا یہ رب العزت نے انہیں رحمتی کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیا انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے۔ قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے، ان دین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے حیثیت اور درجہ حاصل ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بننے کے بعد اب تمام انسانوں کے لیے اور جنوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے اوپر ایمان لائے، ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، اور زندگی کے ہر شعبے میں، ہر موڑ میں، ہر چیز میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کرے۔ تو جو شخص اس انداز میں اپنی زندگی
مرادی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جو شخص اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ان کے لیے ناکامی ہے، نامرادی ہے، ہلاکت و بربادی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کے سلسلے میں گفتگو ہوگی۔ پچھلے جمعہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی، بتلایا گیا تھا جس طرح کے نصارہ نے 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن مقرر کیا، جبکہ حقیقت کچھ اور ہے، اور مقرر کر لینے کے بعد ان لوگوں نے 25 دسمبر کو عید کی شکل دی، خوشیاں منانے لگے، عید منانے لگے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ فرقہ نستوریہ ایک فرقہ ہے، بتلایا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ یہود کے 71 فرقے ہوئے اور نصارہ کے 72 فرقے ہوئے، اور ہماری امت میں 73 فرقے ہوئے۔ تو نصارہ یعنی عیسائیوں کی 72 فرقے ہیں، ان میں سے ایک فرقہ نستوریہ ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ابن اللہ ہونے کا۔ ایک فرقہ سلطانیہ ہے، کیتھولک، اس فرقے کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ثالث و ثلاثہ میں، 3 خداؤں میں سے تیسرا خدا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی اللہ 3 ہے، 3 میں سے کیا ہے تیسرا یہ عیسیٰ علیہ السلام، تینوں کے مجموعے کو خدا مانتے ہیں۔ ایک تیسرا فرقہ ان میں سے ہے فرقہ یعقوبیہ۔ اس فرقے کا دعویٰ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بذات خود اللہ ہے، الہ ہے، عبادت میں وہی دائر، یعنی ڈائریکٹ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ قرار دیا۔ 3 فرقے 3 طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ اب بھی کچھ فرقے ایسے ہیں نصرانیوں کے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتا ہے، ان کو 3 اللہ میں سے ایک اللہ بھی نہیں کہتا ہے، اور ان کو اللہ بھی نہیں کہتا ہے، لیکن اللہ جو اللہ ہے عرش پر مستوی ہے ان کو اکیلے اللہ مانتا ہے۔ عیسائیوں کی فرقہ بھی ہے، لیکن چونکہ ان کی اب آسمانی کتاب انجیل کی شکل میں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی وہ اصلی شکل میں اب موجود نہیں ہے، اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ جو بھی آسمانی کتابیں ہیں چاہے اصلی شکل میں اگر ہوتی بھی تب بھی ان کی پیروی کرنا اب جائز نہ ہوگا، بہرحال ابھی تو اصلی شکل ہی میں موجود نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، ان کی ولادت، تو ولادت کے تعلق سے پچھلے خطبے میں بتلایا گیا تھا کہ صحیح بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ متعین نہیں ہے، اور کسی کو اس کا صحیح علم نہیں ہے۔ ان لوگوں نے بہت دنوں کے بعد، کئی صدیاں گزرنے کے بعد بیٹھ کر کیا ہے ان کے علماء نے، ان کے پادریوں نے باقاعدہ طور پر 25 دسمبر کو متعین کیا، اور متعین کرنے کے بعد اب اس تاریخ کو یہ جشن مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، عید مناتے ہیں۔ بعض فرقے ابھی ان میں سے ایسے بھی ہیں جو 25 دسمبر کو یہ خوشی نہیں مناتے ہیں، کیونکہ اس تاریخ کو تاریخ ولادت عیسیٰ نہیں مانتے ہیں، بلکہ دوسرے مہینے میں کیا ہے وہ عید مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ کوئی جنوری میں مناتا ہے، کوئی اور کسی مہینے میں مناتا ہے وغیرہ۔ بہرحال آج کے خطبے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری حقیقت قرآن نے جو بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے کیا ہے، قرآن آیات کو پڑھ کر ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
بنی اسرائیل میں آخری نبی ہے. بنی اسرائیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق ہیں. اسماعیل کی نسل سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. اسماعیل کی نسل سے یعنی محمد رسول اللہ کا نسب نامہ جا کر ملتا ہے اسماعیل سے، اور اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں. لیکن دوسرے بیٹے جو ابراہیم کے ہیں اسحاق، ان کی نسل سے بہت سارے انبیاء کرام آئے. حضرت اسحاق کے بعد یعقوب، اور یعقوب کی نسل کو بنو اسرائیل کہتے ہیں. ان کے 12 بیٹے تھے، اور پھر 12 بیٹے میں کیا ہے بہت ساری چیزیں کیا ہے ان کی تفصیلات ہیں. پھر وہاں سے سلسلہ نبوت کا جو شروع ہوتا ہے بہت سارے نبی پیدا اسی نسل میں سے آ کر کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اس نسل سے بنو اسرائیل میں سے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام ہیں. تو یعقوب کی اولاد کو بنو اسرائیل کہتے ہیں. وہیں سے کیا ہے بنو اسرائیل نام پڑا. بہرحال قرآن کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا وہ آپ سنیے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کتاب میں قرآن کریم میں مریم کا قصہ بیان جو کیا گیا ہے سنیے، اس کو یاد کیجیے، پڑھیے. جب کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ کیا ہے اس میں بیان کیا گیا ہے، یہ اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، قرآن کریم میں جو مریم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے اسے ذکر کیجیے. اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ، جب حضرت مریم علیہ السلام اپنے گھر والوں سے الگ تھلگ ہو کر شرقی جانب چلی گئی، مشرقی جانب چلی گئی. فاتخذت من دونہم حجابا، اور اپنے گھر والوں سے انہوں نے پردہ کر لیا. آر میں آ گئی، مشرقی جانب جب چلی گئی. مشرقی جانب کس کے مشرقی جانب؟ بیت المقدس، جو فلسطین میں آج بیت المقدس ہے، مسجد اقصیٰ ہے، جن پر آج یہودیوں کا تسلط ہے، ان کا قبضہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کو کیا ہے بنایا تھا. یہ سلیمان علیہ السلام کی نسل سے کیا ہے بہت سارے پھر کیا ہے نسلیں چلی ہیں، اور اسی میں آ کر پھر کیا ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کی ماں ہے، ایک پاک باز خاتون تھی، عابدہ زاہدہ تھی. حضرت زکریا علیہ السلام جو نبی گزرے ہیں، یہ زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو ہیں، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ان کے یہ بہنوئی ہیں. بہرحال وہ خالو ہوئے یا بہنوئی ہوئے. زکریا علیہ السلام کا قصہ جو بیان کیا ہے اس سے پہلے قرآن میں پوری تفصیل ذکر کیا ہے. بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے لیکن ان کی کوئی اولاد نہیں، مایوس ہو گئے. اللہ رب العالمین سے دعا کی. زکریا علیہ السلام نے اللہ کی ذات سے کوئی بھی چیز بعید نہیں ہے، اس عمر میں بھی تو مجھے اولاد دے سکتا ہے، مجھے ضرورت ہے، میرا وارث بنے گا، میرا سہارا بنے گا. ورنہ بنو اسرائیل کا جو ابھی میں وارث بنا ہوا ہوں، یہ تیرے دین کا، شریعت کا، میرا کوئی وارث نہیں بنے گا تو بنو اسرائیل میں اور بگاڑ پیدا ہو جائے گا، یہ لوگ بھٹک جائیں گے. اس لیے وارث کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین نے ان کے دعا قبول کی. بڑھاپے کی عمر میں اللہ سے دعا کی اور اللہ نے قبول کیا اور بشارت دی. حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی. یحییٰ یہ بھی نبی، یحییٰ پیدا ہونے والا ہے. تعجب کا اظہار کیا حضرت زکریا نے بڑھاپے کی عمر میں. میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، پیدائشی شروع ہی سے اب تک کوئی اولاد نہیں، بانجھ ہے. میں بڑھاپے کی عمر پر پہنچ چکا ہوں، اولاد کیسے ہوگی؟ اللہ رب العالمین نے کہا اللہ رب العالمین کی قدرت، ان کے لیے کام بڑا آسان ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں. بڑے بڑی تفصیل ہے قرآن میں. بڑھاپے کی عمر میں یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. تو زکریا علیہ السلام، مریم جو ہے یہ بڑی عابدہ زاہدہ تھی. بیت المقدس میں یہ جا کر کیا ہے عبادت
کرتی تھی ان کی جو ماں تھی، جو بیان کیا ہے قرآن میں، ابھی اب ترجمہ دیکھیں گے، تفصیل دیکھیں گے، فاتخذت من دونہم حجابا، اپنے گھر والوں سے مریم علیہ السلام نے کیا ہے پردہ کر لیا، یعنی دور جب چلی گئی مشرق کی جانب بیت المقدس کی طرف کہ ادھر تو مشرقی جانب، تو گھر والوں کی طرف سے آڑے میں آ گئی، فارسلنا الیہ روحنا، اللہ کہتا ہے ہم نے ان کے پاس مریم علیہ السلام کے پاس روحنا، اپنی روح کو بھیجا، روح یعنی جبریل علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، فتمثل لها بشرا سویا، یہ جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس مکمل انسانی شکل میں ظاہر ہو گئے، جو مشرق کی جانب گئی مکمل انسانی شکل میں آ گئی، کون؟ جبریل علیہ السلام، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، مریم علیہ السلام نے جبریل کو انسانی شکل میں دیکھنے کے بعد کہا اللہ کی یعنی رحمان کی پناہ مانگتا ہوں تجھ سے، رحمان کی پناہ مانگتا ہوں تجھ سے، ان کنت تقیا، اگر تو ذرا بھی ڈرنے والا ہے اللہ سے۔ مریم کو ڈر لاحق ہوا کہ ایک نوجوان انسان میری طرف چلا آ رہا ہے، ڈر لاحق ہوا ان کو، کہیں ان کی نیت بری نہ ہو میرے تعلق سے، اس لیے انہوں نے کہا انی اعوذ بالرحمن، رحمان رحم کرنے والا ہے اللہ، ان کی پناہ چاہتا ہوں تجھ سے، ان کنت تقیا، اگر تو اللہ سے ذرا بھی ڈرنے والا ہے تو میرے پاس نہیں آئے گا، بری نیت کر کے نہیں آئے گا، ادھر ہی رہے گا۔ یہ مریم علیہ السلام نے پناہ مانگی اللہ تعالیٰ سے، اور جبریل نے کہا، چونکہ مریم کو یہ پتا نہیں تھا یہ جبریل ہے، یہ کون ہے، فرشتہ ہے، وہ تو انسانی شکل میں مریم کے پاس پہنچے ہوئے ہیں۔ قال، جبریل نے کہا انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، میں تیرے رب کا فرستادہ بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ رب العالمین تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا قاصد ہوں، لاہب لک غلاما زکیا، تاکہ میں تجھے ایک پاک باز لڑکا عطا کروں۔ غلام زکیہ کہا، اللہ رب العالمین نے جبریل کو بھیجا تھا مریم کے پاس اسی کام کے لیے، چونکہ مریم علیہ السلام ایک زاہدہ عابدہ تھی، ان کی ماں نے کیا ہے نظر مانی تھی، ان کی ماں کی بھی اولاد نہیں ہو رہی تھی، نظر مانی تھی اللہ رب العالمین سے، اللہ کو اگر اولاد ہو تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ رب العالمین نے مریم کی شکل میں یہ اولاد عطا کی، عورت لڑکی پیدا ہوئی، بہرحال مریم کو وقف کر دیا بیت المقدس کی خدمت کے لیے۔ بیت المقدس میں مریم علیہ السلام دن و رات عبادت میں لگی رہتی تھی اور بیت المقدس کی دیکھ ریکھ کرتے تھی۔ ان کی خالو حضرت زکریا علیہ السلام بیت المقدس میں عبادت گزار ہیں، عبادت کرتے ہیں، مریم کی حفاظت کی ذمہ داری انہوں نے لی۔ زکریا علیہ السلام نے جو ان کے خالو ہیں وغیرہ کوئی تفصیلات ہیں یہ دیکھ ریکھ کرتی تھی، اور بہرحال تو مریم ایک پاک باز زاہدہ عابدہ خاتون تھی، ڈر لاحق ہوا تو انہوں نے کہا، تو جبریل نے کہا کہ میں تیرے پاس اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، رسول ہوں، تجھے غلام دینے آیا ہوں، لڑکا دینے آیا ہوں۔ قالت، مریم علیہ السلام نے کہا، ان یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، بھلا مجھے اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے؟ ان یکون لی غلام، مجھے لڑکا کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے، اولاد کیوں ہو سکتی ہے مجھے؟ ولم یمسسنی بشر، کسی انسان نے مجھے اب تک ہاتھ نہیں لگایا، یعنی میں شادی شدہ نہیں ہوں، میرا شوہر نہیں ہے۔ ولم اک بغیہ، اور نہ میں بدکار ہوں، نہ تو میں زانیہ ہوں، بدکار بھی نہیں ہوں، اور میرا شوہر بھی نہیں ہے، میں نے نکاح بھی اب تک نہیں کیا ہے، تو بھلا مجھے اولاد کیسے ہوگی؟ تعجب کا اظہار کیا۔ قال کذالک، جبریل علیہ السلام نے کہا، کذالک، اللہ رب العالمین کا یہی فیصلہ ہے، یہی منظور ہے، اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ ہے۔ قال ربک هو علی هین، تیرے رب کا یہ فرمان ہے کہ یہ کام تو میرے لیے بڑا آسان ہے، وہ علی هین، یہ کام میرے لیے بڑا آسان ہے کہ بغیر باپ کی میں اولاد عطا کر سکتا ہوں، جس طرح کہ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے میں نے پیدا کیا، حوا علیہ السلام کو میں نے بغیر ماں کے پیدا کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو مریم تیرے پیٹ سے کیا ہے کہ نبی پیدا ہونے والا ہے جو بغیر باپ کا پیدا ہوگا، میں اس پر قادر ہوں، یہ کام میرے لیے بڑا آسان ہے۔ تو
اللہ رب العالمین تخلیق کی جتنی بھی صورتیں ہیں کہ ماں باپ کے ذریعے سے بچہ پیدا ہو یا بغیر باپ کے پیدا ہو یا بغیر ماں کے پیدا ہو یا بغیر ماں باپ کے پیدا ہو، ان چاروں صورتوں پر اللہ رب العالمین قادر ہے، جب جس کو جس طرح سے چاہتا ہے اولاد سے نواز دیتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا، قال رب کے جبریل نے کہا کہ تیرے رب نے یہ کہا ہے وعلی ہین، یہ کام تو میرے لیے بڑا آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور میں اسے جو آپ کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوگا لوگوں کے لیے نشانی بناؤں گا، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہماری یہ خاص رحمت سے مراد ہے یہ نبی بننے والا ہے، لوگوں کے لیے نشانیاں ہوں گی یہ۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ اللہ رب العالمین کا اٹل فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے، ایسا ہوگا۔ مریم علیہ السلام کو کس نے کہا؟ جبریل نے اللہ کا پیغام لا کر سنایا اور بتایا کہ تیرے پیٹ سے کیا ہے، بغیر باپ کے بچہ پیدا ہوگا، یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَحَمَلَتْهُ، بس مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئے۔ بعض مفسرین نے کیا ہے لکھا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے غریبان میں پھونک ماری اور اس کی وجہ سے کیا ہے حمل ٹھہر گیا۔ بہرحال اللہ کی قدرت، اللہ کی نشانی، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ فحملته حاملہ ہو گئی، فانتبذت به مکانا قصیا، اب حمل سے ہو گئی، حمل کو چھپاتے پھرتی وغیرہ۔ بہرحال یہ اللہ رب العالمین کو منظور تھا۔ بہت ساری اور تفصیلات مفسرین نے کیا ہے لکھا ہے، اس لیے ادھر جانے کی بھی ضرورت نہیں، اتنا وقت نہیں ہے۔ پوری قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلو۔ فانتبذت به مکانا قصیا، دور دراز میں کیا ہے، دور میں وہاں سے کیا ہے چلی گئی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، جب درد ذہ کا وقت آیا، ولادت کا وقت آیا، بچہ پیدا ہونے کا وقت آیا، تو إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ کھجور کی تنے کی طرف، کھجور کی درخت کی طرف کیا ہے مریم علیہ السلام چلی گئی۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، اور وہاں پر اللہ رب العالمین سے انہوں نے کہا، مریم نے کہا کاش کہ اس سے پہلے میری موت ہو جاتی، کہ بغیر باپ کا بچہ پیدا ہونے جا رہا ہے، اس سے پہلے میری موت ہو جاتی، میں اپنی قوم میں جا کر کیا بتاؤں گی، کیا منہ دکھاؤں گی، لوگ تانے دیں گے اور لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے۔ اس لیے انہوں نے کہا قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ اس سے پہلے میری موت ہو جاتی، وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور میں ایک بھولی بھالی کیا ہے ہو جاتی، بھولی بصری ہو جاتی۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا، اتنے ہی میں کیا ہے دعا کر رہی ہے اللہ رب العالمین سے، خوف کا اظہار کر رہی ہے کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے، قوم میں اس بچے کو لے کر میں کس منہ سے جاؤں گی، قوم کے لوگ تانا دیں گے، بدکار اور زناکار اور کیا ہے مجھے کہیں گے وغیرہ کہ بغیر باپ کا بچہ پیدا ہو گیا ہے، جبکہ میں ایک زاہدہ اور عابدہ خاتون، بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا، وہی اس کے نیچے سے آواز آئی، اللہ تحزنی، مریم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر وقت اللہ رب العالمین مدد کے لیے تیار ہے۔ ایک عابد، ایک زاہد، ایک عابدہ، ایک زاہدہ، اللہ رب العالمین ان کا سہارا بنتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، اس لیے دنیا والوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ بچنے کے راستہ اللہ رب العالمین ہموار کرتا ہے، بدنامی سے بچنے کے راستہ بھی اللہ رب العالمین نے ہموار کیا، اور کیا کہا اللہ تحزنی، غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، قد جعل ربک تحتک سریا، بس اللہ رب العالمین نے رب نے تیرے نیچے سے کیا ایک چشمہ جاری کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، کھجور کی درخت کے تنے کے نیچے لوگوں کی آڑ میں چلی گئی، بچہ پیدا ہو چکا، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو چکے۔ اللہ رب العالمین نے دیکھیے غذا کیسے فراہم کرتا ہے، روزی کیسے فراہم کرتا ہے، انسان کو اللہ رب العالمین جو روزیاں دیتا ہے، ماں کے پیٹ میں جب 4 مہینے کا بچہ ہوتا ہے اسی وقت اللہ رب العالمین روزی لکھ دیتا ہے۔ اس لیے دنیا میں آنے کے بعد، ہوش و حواس سنبھالنے کے بعد روزی کے لیے ہائے ہائے نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ رب العالمین نے جتنا مقدر کیا ہے اتنا ملے گا۔ اب آپ کو اختیار دیا ہے کہ اس روزی کو حلال طریقے سے حاصل کرو یا حرام طریقے سے حاصل کرو، یہ تمہارے اختیار میں۔ تم نے اگر حرام طریقے سے حاصل کیا جہنم جاؤ گے، حلال طریقے سے حاصل کیا جنت جاؤ گے، ملے گا اتنا
جتنا اللہ رب العالمین نے مقدر کیا ہے اس سے ایک دانہ زیادہ بھی نہیں اور ایک دانہ کم بھی نہیں ملے گا. تو اللہ رب العالمین نے روزی فراہم کر دی عیسیٰ کے لیے اور ان کی ماں مریم کے لیے چشمہ جاری کر دیا, پانی کی نہر جاری کر دی وہیں پر کہ مریم نے بچے کو پیدا کیا ہے, جنا ہے, ولادت ہوئی ہے عیسیٰ کی. یہاں جب تک رہیں گے کھائیں گے پیئیں گے کیا, پانی کا چشمہ پہلے جاری کیا. اور دیکھیے کھانے کا سامان مہیا کر رہا اللہ رب العالمین. وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ, اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آئی جو کھجور کی تنا ہے, جو کھجور کی درخت ہے, اسے پکڑو ہلاؤ اس کے. وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ, کھجور کے تنے کو ہلاؤ. تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا, ترو تازہ کھجور کیا ہے وہ گرائے گی, یہ آپ کے لیے غذا ہوگی. پانی کا چشمہ جاری کر دیا اور غذا کی شکل میں کیا ہے کھجور مہیا کر دی. یہی مریم علیہ السلام ہے جب بیت المقدس میں عابدہ زاہدہ بن کر تنہے تنہا روم میں اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہی تھی. اور زکریا علیہ السلام چونکہ ان کے خالو ہیں, ان کے کفیل بھی ہیں, ان کے ذمہ دار بھی ہیں, دیکھ ریکھ بھی کرتے ہیں. کبھی کبھی ان کے روم میں کیا ہے یہ زکریا علیہ السلام جاتے تھے تو اچانک دیکھتے تھے روم میں کیا ہے ایسے ایسے پھل موجود ہیں جو اس موسم میں پھل ملتا نہیں ہے, غیر موسمی پھل موجود ہیں. مریم کے کیا ہے حجرے میں, ان کے روم میں. زکریا علیہ السلام نے پوچھا مریم سے کہ یہ اس موسم میں یہ پھل تو ملتا نہیں ہے, یہ پھل آیا کہاں سے؟ کہا میرا رب مجھے دے رہا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے, روزی اللہ فراہم کرتا ہے. آج کل آم کا موسم میں نہیں ہے, آپ کو آم نظر آ جائے تعجب کریں گے آیا کہاں سے. غیر موسمی پھل مریم کو اللہ کھلا رہا ہے ان کے حجرے میں. تو اللہ رب العالمین روزی دینے پر قادر ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ جب زکریا نے جب مریم کو دیکھا کہ غیر موسمی پھل کھا رہی ہیں اور اللہ ان کو بغیر موسم کا پھل کیا ہے کھلا رہا ہے, تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میری عورت کیا ہے باج ہے, تو اللہ رب العالمین کی ذات تو اتنی قدرت والی ذات ہے کہ بغیر موسم کا پھل دے سکتا ہے, تو اس عمر میں مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا. ہاتھ پھیلایا اللہ رب العالمین سے تنہائی میں اور دعا کی, اللہ تو بغیر موسم کا پھل دے سکتا ہے, اس بڑھاپے میں تو مجھے اولاد دے سکتا ہے, مجھے اولاد کی ضرورت ہے, وارث کی ضرورت ہے. اللہ نے فوراً دعا قبول کی اور یحییٰ کی شکل میں کیا ہے بشارت دے کر جبریل کو بھیج دیا, یحییٰ پیدا ہو گئے. بہرحال تو حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے روزی فراہم کر دی, چشمہ جاری کر دیا اور کھجور کیا ہے جاری کر دی. بچہ جننے والی اولاد, بچہ جننے والی کیا ہے عورت کے لیے اس پیریڈ میں جب اس نے بچہ جنا ہے, مفسرین نے لکھا ہے کھجور ان کے لیے سب سے بہترین غذا ہے, بہترین غذا ہے کہ اس پیریڈ میں ان کو کھجور کیا ہے کھلانا چاہیے. بہرحال تفصیل کا موقع نہیں ہے. فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا, اللہ رب العالمین نے مریم سے کہا کھاؤ پیو اور اپنی آنکھ کو بچے کو دے کر ٹھنڈی کرو. فَإِمَّا تَرَئِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا, پھر اگر تم چاہے کسی انسان کو آتا ہوا دیکھ لے, اللہ نے ہدایت دی کن کو مریم کو کہ کوئی انسان آ جائے, انسان پر نظر پڑ جائے, تمہارے پاس آ جائے, بات چیت ہونے لگے. فَإِمَّا تَرَئِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا, کسی انسان کو اگر تو دیکھ لے, فَقُولِي, ان سے کہنا إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا, میں روزے سے ہوں, میں نے روزہ رکھا ہے. فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا, آج میں کسی بھی انسان سے بات نہیں کر سکتی ہوں. یہ ان سے کہہ دینا, زبان سے نہیں اشارے سے, چونکہ روزہ رکھنے کا حکم ہو چکا ہے انسان کو دیکھنے کے بعد, اس لیے حالت روزہ میں اور انسان سے بات کرنا بھی نہیں, اشارے سے کیا ہے ان کو بتا دینا ہے کہ میں روزے سے ہوں. فَقُولِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا, کئی دن وہاں گزارنے کے بعد, بعض مفسرین نے 40 دن کا ذکر کیا ہے وغیرہ. بہرحال جتنے دن وہاں رہی, جتنا دن ان کو مناسب لگا کہ اب میں بآسانی بچے کو لے کر قوم میں جا سکتی ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لے کر اپنے بیٹے کو لے کر یہ ہے قوم کے لوگوں میں آئی. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ, جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا. قالوا, لوگوں نے کہا, قوم کے لوگوں نے کہا, بنو اسرائیل نے کہا, یا مریم لقد جئت شیئا فریا, تو نے کیا ہے بڑا برا کام کیا ہے. عیسیٰ کو بغیر باپ کے دیکھا گود میں. قوم کے لوگوں نے الزام لگایا فوراً, بنی اسرائیل نے الزام لگایا فوراً, ہاں شیئا فریا, لقد جئت شیئا فریا, تم نے بڑا غلط کام کیا ہے. یا اخت ہارون, اے ہارون کی بہن. ہارون حضرت مریم علیہ السلام کے بھائی تھے, تو کہا یا اخت ہارون, یہ بھی بڑا نیک زاہد پاک باز انسان تھے, اس لیے ان کا نام آیا. یا اخت ہارون, اے ہارون کی بہن. ما کان ابوک امر سوء, تیرا باپ تو کیا ہے ایسا نہیں تھا, غلط آدمی نہیں تھا تیرا باپ, اور
تیرا باپ غلط نہیں تھا، میں کہہ رہا تو امک بغیہ، تیری ماں بھی زانیہ نہیں تھی، بدکار نہیں تھی، باپ بھی نیک، ماں بھی نیک، لیکن ہوا کیوں؟ یہ غلط کام تم نے کیوں کیا؟ بغیر باپ کے بچہ لے آئے قوم میں، جبکہ تیرا گھرانہ پاک باز ہے، سب دیندار ہیں، نبی ولی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، عابد و زاہد گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بغیر باپ کا بچہ۔ قوم کے لوگوں نے تانا دیا، اسی بات کا تو ڈر تھا۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، قوم کے لوگوں کو بتلایا، گود میں جو بچہ عیسیٰ ہیں ان کی طرف اشارہ کر دیا، ان سے بات کرو۔ قالوا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگوں نے تعجب کیا، تعجب کا اظہار کیا، حیرت جتائی کہ جو بچہ ابھی گود میں ہے ان سے بھلا ہم کیسے بات کر سکتے ہیں کہ گود میں بچہ کیسے بولے گا؟ قال، اب عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ عیسیٰ ابھی کیا ہے؟ پیدا ہوئے ہیں، چند دن ہوئے ہیں، اور زبان کھلتی ہے، اپنی ماں کی پاک بازی کو بیان کرتے ہیں عیسیٰ، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، یعنی مجھے نبی بنایا ہے، اور ایک آسمانی کتاب دی ہے، ابھی دیا نہیں ہے، یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے نبی بنائے گا، بنا چکا ہے، اور ایک کتاب مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یعنی یہ کتاب دے گا، نبی ہوں میں، اللہ کا بندہ ہوں میں، وجعلنی مبارکا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مبارک کیا ہے، اینما کنت، جہاں کہیں بھی میں رہوں میں بابرکت ہوں، واوصانی بالصلاۃ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے، والزکاۃ، زکات کا حکم دیا ہے، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں، نماز پڑھنے کا حکم پچھلی شریعتوں میں بھی موجود تھا، زکات کا حکم پچھلی شریعتوں میں بھی موجود تھا، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت کہا اللہ نے مجھے نماز کا بھی حکم دیا ہے، زکات کا بھی حکم دیا ہے، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں، وبرا بوالدتی، اور اپنی ماں کا مجھے کیا ہے؟ خدمت گزار، یعنی ماں کی میں خدمت کروں، یہ بھی اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنی ماں کا میں خدمت گزار بنوں، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سرکش ہیں اور بدبخت ہیں۔ والسلام علی یوم ولدت، اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن کے میں پیدا ہوا، ویوم اموت، اور جس دن کے میں مروں گا، ویوم ابعث حیا، اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا۔ یہ تین مرحلے بڑے کٹھن کے ہوتے ہیں، پیدائش کے وقت، موت کے وقت، اور جب انسان کو قبر سے دوبارہ اٹھا کر زندہ کیا جائے گا۔ تین مرحلے بڑے کٹھن ہوتے ہیں، بڑی تکلیف دہ مرحلے ہوتے ہیں، لیکن ان تینوں موقعوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے سلامتی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ذالک، اللہ کہتا ہے ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم کا کیا ہے؟ صحیح واقعہ، جو کیا ہے تفصیل کے ساتھ قرآن نے بیان کیا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ عیسیٰ ابن مریم کا صحیح واقعہ ہے، لوگوں کو بتاؤ صحیح واقعہ، قول الحق الذی حق الذی فیہ یمترون، یہ حق بات ہے جس میں لوگ شک و شبہ کر رہے ہیں، لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں عیسیٰ کے بارے میں، کوئی کہا کیا ہے کسی کے کیا ہے زناکاری کا کیا ہے الزام لگایا وغیرہ، کسی نے کہا اللہ کا بیٹا، کسی نے اللہ خود کہا، کسی نے کہا تین اللہ میں سے ایک اللہ یہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ صحیح واقعہ ہے جو قرآن نے ابھی تفصیل سے بتلایا۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہیں، ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ بتلایا ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ رب العالمین کے لیے زیب نہیں دیتا ہے کہ اپنی اولاد بنائے، یعنی ان کی کوئی اولاد ہو، یہ اللہ کو زیب نہیں دیتا ہے۔ اللہ تو پوری کائنات کا مالک ہے، ہر ذرے کا مالک ہے اللہ رب العالمین، بھلا اسی اولاد کی ضرورت کیوں ہے؟ اولاد تو سہارے کے لیے ہے، اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اللہ کے بیوی بچے نہیں ہے، اللہ پاک ہے ان چیزوں سے۔ اذا قضى امرا، اللہ جب بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، جب کسی کام کو کرنے کا اللہ رب العالمین ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، ہو جا، ہو گیا وہ کام، تو پھر اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے، سہارے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تفصیل اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا۔ اب جو
اب جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کے جو عقیدے وغیرہ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں تو یہ اللہ ہے، یا تو تین خداؤں میں سے ایک خدا ہے، تین اللہ میں سے کیا ہے یہ اللہ ہے، یہ سب غلط ہے۔ اللہ رب العالمین سبحانہ پاک ہے ان کی ذات، کوئی اولاد نہیں اللہ کی اور کوئی بیوی نہیں اللہ کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ قرآن نے کیا ہے یہ معجزے کی شکل میں بیان فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بندے، اللہ کے نبی، اللہ کا معجزہ، بغیر باپ کے اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اللہ کیا ہے ان چیزوں پر قادر ہے کہ بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، بغیر ماں کے پیدا کر سکتا ہے، بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، اور دونوں کے ذریعے سے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، جب جو چاہتا ہے اللہ رب العالمین پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے، دوسرے لوگوں کا جو عقیدہ ہے یہ غلط ہے۔ عیسیٰ نہ تو اللہ ہے، عیسیٰ نہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ نہ تو کیا ہے تین اللہ میں سے ایک اللہ ہے، بلکہ اللہ صرف اللہ ہے جو تنے تنہا ہے، اور کسی کی انہیں ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک ہے، اولاد سے، بیوی سے، بچوں سے، شریکوں سے وغیرہ سے۔ یہ قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح واقعہ، صحیح تفصیل بیان کی۔ ہمارا ان پر ایمان ہونا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے سچے اور پکے کیا ہیں بندے اور سچے اور پکے نبی تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے آسمانی کتاب دی، بنو اسرائیل کے کیا ہے آخری نبی تھے، اور انہوں نے آ کر بشارت دی باقاعدہ طور پر میرے بعد ایک آخری نبی آنے والا ہے جن کا نام محمد ہوگا، جن کا نام احمد ہوگا۔ ان چیزوں پر کیا ہے ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور پھر ان کی بشارت کے مطابق محمد رسول اللہ کی پیدائش 571 ہجری 571 عیسوی مکہ مکرمہ کی سرزمین میں ہوئی، جیسا انہوں نے بشارت دی تھی ویسے ہی ہوا ہو کیا ہے یہ ہوا، اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ ہوئے، اور قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کوئی اگر کوئی فرقہ، کوئی کیا ہے قوم، کوئی لوگ اگر کیا ہے اس انتظار میں ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے، وہ ہمارا کیا ہے بابا ہوگا، مسیحا ہوگا وغیرہ، وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ سارے انسان کو قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کے لیے اب یہ پیغام ہے اور انہیں ماننا ضروری ہے کہ جناب محمد رسول اللہ یہ اللہ کے آخری پیغمبر آ چکے ہیں، ان کے اوپر ایمان لائے، اور ان کے علاوہ کسی کے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ان پر ایمان لائے بغیر کسی کو جنت نصیب نہیں ہو سکتی ہیں۔ ان سے پہلے جتنے بھی آسمانی شریعتیں تھیں وہ سب کے سب منسوخ ہو چکی ہیں، اور جناب محمد رسول اللہ کی شریعت اسلامیہ یہ ناسک ہے، اور قیامت تک ابھی یہی شریعت باقی رہے گی، یہی شریعت، یہی قانون، یہی اسلام، یہی مذہب، یہی دین اب چلے گا۔ ان کے علاوہ کسی اور دین کو اللہ رب العالمین قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن و احادیث کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سب گناہ گار ہیں، تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے اللہ رب العالمین کی ان کو پریشانی کو دور عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة